أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، وَإِذَا قیل لہم اور جب انہیں کہا جاتا ہے، یعنی کافروں کو، مکے کے مشرکین کو، غیر مسلموں کو، دین حق کی دعوت دینے والے جب اللہ تعالیٰ کی دعوت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس ہدایت کی پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے، اور جب ہم کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو کہ اللہ نے اتارا ہے، کیونکہ حق بات تو وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے. تو وہ لوگ جو اپنے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خاندانی طریقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بل نتبعو بلکہ ہم پیروی کریں گے مال فینا جو ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو. مشرکین مکہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی دین اسلام کی اور اللہ کا حکم سنایا اور کہا کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو، تو وہ تو کہنے لگے، یہ اس وقت کی بات ہے، دعوت جب پیش کی گئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جو ہمارے آبا و اجداد کے وقت سے دین آ رہا ہے، ہم اسی رسم و رواج، اسی دین، اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ نیا دین جو تم نے گڑھ لیا ہے، یہ ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، بلکہ باپ دادا کے دین پہ جو ہمارا نسلوں سے چلا آ رہا ہے ہم اسی دین کی پیروی کریں گے. اس کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آوا لاؤ بھلا اگرچہ کا نہ ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں. جب ان کو دعوت پیش کی جاتی ہے تو جب وہ کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کی دین کی پیروی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا عقل سمجھ نہ رکھتے ہو، کہ پھر بھی یہ اس کی پیروی کرے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. یعنی ان کے باپ دادا نہ تو عقل سمجھ رکھتے ہو اپنے طور پہ، نہ ہی ہدایت کا علم ان کے پاس ہو، تو وہ جس دن کی پیروی کریں گے، اب ہدایت کا علم تمہارے پاس آ چکا ہے تو تم اس کی پیروی، ہدایت کے علم کی پیروی کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب کہا جائے ان سے پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی ہے اللہ نے، قالوا تو کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی ما الفینا علیہ جو ہم نے پایا ہے اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، اپنے آبا و اجداد کو. اولو کان آباؤہم حالانکہ کیا اگرچہ ہوں ان کے آبا و اجداد لا یعقلون شیئا نہ سمجھتے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہو. اس میں آبا و اجداد کی پیروی کرنے والوں کو دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر تو وہ پہلے سمجھ بوجھ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ بوجھ ہی نہ رکھتے ہو، دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہو، اس لیے یہ دیکھ سمجھ لیا جائے کہ اب دیکھ ہدایت سیدھا راستہ پیش کیا جا رہا ہے تو سیدھے راستے کی پیروی کرو، نہ کہ باپ دادا کی پیروی کے اوپر اور خاندانی طریقوں کے اوپر چلتے رہو، بلکہ سیدھا ہدایت کا راستہ ملتے ہی ہدایت کے راہ پر چلنا چاہیے. مفہوم آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 اور اس کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم آیت کا یہ ہے ان سے جب کہا جاتا ہے
کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو. تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہی نہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ ڈاکٹر اسرار ہماری آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید جو ہے، جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کے حکم اور قانون کی پیروی کرو. آبا و اجداد کی اندھی تقلید کا مطلب جب مشرکین مکہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم نے جو مشرکانہ رسوم بنا رکھی ہیں اور اپنی مرضی سے حرام و حلال کے فیصلے کر رکھے ہیں، بلکہ خود ساختہ شریعت بنا رکھی ہے، آخر اس کا کیا جواز ہے؟ پچھلی آیات میں بھی یہ بیان کیا گیا تھا کہ خود ساختہ فیصلہ کرنے والے، خود ساختہ شریعت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جہالت پر ہیں، گمراہی پر ہے. گمراہی اور جہالت کیا ہے؟ گمراہی اور جہالت باپ دادا کی اندھی تقلید ہے. ہدایت کی روشنی ملنے کے بعد بھی ہدایت سے منہ موڑنا ہے. اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کے حکم اور قانون کی پیروی کرو، اس کے حکموں کے مطابق دولت کماؤ، اس کے حکموں کے مطابق دولت خرچ کرو، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، بیاہ شادی میں، نکاح و طلاق اور دوسرے تمام معاملات زندگی میں اسی کی دی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرو. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا اور اپنے بڑوں کی رسموں اور خاندانی روایات کا لحاظ کریں گے. ہم تو ان راستوں پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے پایا. گویا ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنے بڑوں کی روایات کو مانتے ہیں، ان کی رسموں کو مقدم سمجھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی شرط سے زیادہ اہمیت اور وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ ان کے باپ دادا کو کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، وہ گمراہی میں بھٹک رہے ہوں، سیدھی راہ سے بالکل ہٹے ہوئے ہوں. لہذا ایسے باپ دادا کی اندھی پیروی سے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یہ لوگ ضرور تباہی اور بربادی میں جا گرے گے. آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر جو ہندوانہ رسوم اور رواج ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں، شادی بیاہ پہ جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی جب ہم پیروی میں قوم پڑی ہوئی ہے، رسم و رواج کو مقدم سمجھتے ہیں، ان کو اللہ کی شریعت سے زیادہ اہمیت اور وقت دیتے ہیں. لہذا آج وقت ہے کہ ہم اس مہلت عمل اس زندگی میں اپنی اصلاح کر لیں اور صحیح دین حمید کی پیروی پر کارمند ہو جائیں، دین کو سمجھیں، قرآن و سنت کو سمجھیں اور قرآن و سنت پر عمل کریں. اور جو چیز بھی ہاں وہ باپ دادا کی طرف سے آ رہی ہو، ہاں وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو، یا ہاں کسی نے خود گھڑ کے ہمیں پھیلا دی گئی ہو، قرآن و سنت کے خلاف جو بھی چیز ہو اس کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال نے اس تصور کو شاعرانہ انداز میں یوں بیان کیا ہے: آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، یعنی پرانی جہالت پہ اڑ جانا. منزل یہی کٹر ہے قوموں کی زندگی میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں. اگر مسلمان اپنی نشت ثانیہ میں پڑھنا چاہتے میں دوبارہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نشت ثانیہ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، دوبارہ ترقی کے طرز پر آنا چاہتے ہیں، تو دین پر چلنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے آئین پر زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرنا ہوگا.